بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی وی اور عذاب قبر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا کیسٹس کی بے پناہ مقبولیت اور کامیابی کے بعد سونک انٹرپرائزز اب پیش کرتے ہیں دوزخ کے حالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے، یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں گے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ میں اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ بنسبت دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح ان کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ایسے دوستی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہا تھا، پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا، اسے پکڑ کر جنت میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا،
خدا کی قسم اے رب مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ حضرات گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصوں کو کھائے جاتے ہیں، لہذا مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ رب العالمین نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ لہذا گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ دہکایا جاتا ہے۔ دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کا بڑھنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے اور اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے۔ اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ دوزخ میں جلانے ہی کا عذاب نہیں ہے بلکہ ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھروں سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، پتھر جو دوزخ کا ایندھن ہے وہ گندک کے پتھر ہیں جو خدا نے قریب والے آسمان میں اس دن پیدا کیے تھے جس دن آسمان و زمین پیدا فرمائے تھے۔ پھر فرمایا یہ پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ مشرکین کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ہے، اے مشرکو، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کی خدا کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ میں جھونکے جاؤ گے اور تم سب اس میں داخل ہوگے۔ حضرات گرامی، دوزخ کے 7 طبقات اور 7 دروازے ہیں۔ ان طبقوں کے نام اور ان طبقوں والوں کی تفصیل اس طرح بتائی گئی ہے کہ سب سے نیچے کا طبقہ منافقین، فرعون اور اس کے مددگاروں کا ہے جس کا نام حاویہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو حاویہ کے اوپر ہے مشرکین کے لیے ہے جس کا نام حجیم ہے۔ پھر حجیم کے اوپر تیسرا طبقہ صقر جو لا مذہب فرقہ سابعین کے لیے ہے۔ چوتھا طبقہ جو صقر سے اوپر ہے وہ ابلیس اور اس کے متابعین کے لیے ہے، اور اس کے اوپر 5واں طبقہ یہود کے لیے ہے جس کا نام حتمہ ہے، اور چھٹا طبقہ سعیر ہے جو نصارہ کے لیے ہے، اور سب سے اوپر 7واں طبقہ جہنم ہے جو گنہگار مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی پر پل صراط قائم ہوگی، اور گو سب طبقات پر لفظ جہنم کا اطلاق آیا ہے، لیکن اصل میں اسی ایک طبقے کا نام جہنم ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ طبقات جہنم کے ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک 700 برس کی مسافت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 کان ہوں گے، جن سے سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی، میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں، ہر سرکش ضدی پر، ہر اس شخص پر جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہرایا، اور تصویر بنانے والے پر۔ سورہ ملک میں ارشاد باری ہے، اور جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں
ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتا ہوگا جیسے ابھی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا۔ سورہ فرقان میں اللہ کا فرمان ہے کہ جب وہ یعنی دوزخ ان کو دور سے دیکھے گا تو وہ دیکھتے ہی اس قدر غضبناک ہو کر جوش مارے گا کہ وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ ابھی جہنم دوزخیوں سے 100 سال کے فاصلے پر ہوگا کہ اس کی نظریں ان پر پڑیں گی اور ان کی نظریں اس پر پڑیں گی۔ وہ دیکھتے ہی پیچ و تاب کھائے گا اور جوش و خروش سے آوازیں نکالے گا جس کو وہ سن لیں گے، اور جب اس میں دھکیل دیے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے، یعنی جیسے دنیا میں کسی مصیبت کے وقت کہتے ہیں ہائے مر گئے۔ اگرچہ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ بعض روایات میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے اس طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں ہے، دوزخ اس شخص کو خود بلائے گا جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری ہوگی اور بے رخی کی ہوگی اور مال جمع کیا ہوگا، پھر اٹھا اٹھا کر رکھا ہوگا۔ ابن کثیر میں ہے کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے چن لے گا۔ اس آیت میں مال جمع کرنے والوں کا ذکر ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس نے جمع کرنے میں حلال و حرام کا خیال نہ رکھا اور فرمان خداوندی کے باوجود خرچ نہ کرتا تھا وہ شخص مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن حکیم اس آیت کے خوف کی وجہ سے کبھی تھیلی کا منہ ہی بند نہ کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو خدا کی وعید سنتا ہے اور پھر مال سمیٹتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کو بکری کی طرح یعنی ذلت کی حالت میں لا کر خدا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھ کو مال نہیں دیا، مویشی اور غلام و خادم نہیں دیے، تجھ پر انعامات نہیں کیے؟ بتا تو نے اس کے شکر میں کیا کیا؟ اس پر وہ جواب دے گا، اے میرے پروردگار، میں نے جمع کیا اور خوب بڑھایا اور جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ چھوڑا، لہذا مجھے اجازت دیجیے کہ اس سب کو لے آؤں۔ حاصل یہ کہ وہ بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے کچھ خیر آگے نہ بھیجی ہوگی، لہذا اس کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس کچھ بھی عقل نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز دوزخ کو لایا